کہ ماں جیسا مقدس رشتہ پوری کائنات رشتہ میں نہیں ہے. تو ماں کو مقدس سمجھ اور بیگم کو ذمہ داری سمجھ، دونوں میں فرق ہے. اور باپ کو بھی دشمن نہ سمجھ. باپ بھی ایسا درخت کا سایہ ہے جس سائے نے تجھے پال کر جوان کیا ہے، جو سردی میں، گرمی میں، بارش میں، طوفان میں، ہر قسم کے مشکل ماحول میں پسینہ بہا کر تیرے لیے کما کر لایا. اسی کا تو پسینہ ہے کہ اس کا پسینہ نکلتا رہا تو تیری رگوں میں خون دوڑتا رہا. یہ جو تیرا خون ہے یہ اس کا پسینہ ہے. یہ جو تیرا خون ہے یہ اس کا پسینہ ہے. اس کا پسینہ جب بہہ جاتا ہے اور اس کی کمر تجھے پال پال کر جب جھک جاتی ہے خدا کی قسم، تب تو سینہ چوڑا کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. تیرا جو سینہ یہ چوڑا ہے، باپ کو دیکھ، تیرے سینے کو چوڑا کرتے کرتے اس کی کمر جھک گئی. تیرا چہرہ سرخ و شاداب ہے، اس کے چہرے پہ جھریاں آ گئی. تو جوان ہو جائے اور تیری لالی ٹپکنے لگے، اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا. تجھے لال کرنے کے چکر میں، تجھے سیدھا کرنے کے چکر میں وہ ٹیڑھا ہو گیا. تو کھڑا ہو جائے اور تیری گردن نہ جھکے. دیکھ اس کے چہرے پہ جھائیاں، دیکھ اس کی پیلی آنکھیں، دیکھ اس کی سفید داڑھی، دیکھ اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ، دیکھ اس کا دماغ جو بل اور گیس اور پانی اور بجلی اور تیرے اسکول کی فیس اور شادی کے خرچے، انہی غموں نے تو اسے دبلا کر دیا. شوگر نے نہیں کھایا اسے بلڈ پریشر نے نہیں کھایا. سچ بولوں تو خدا کی قسم تو کھا گیا اسے. فکر کھا گئی اسے، جوان بچی کی فکر کھا گئی اسے. اس کے سر پر دوپٹہ رہے اور کسی ظالم کی نگاہ اس کو نہ پڑے. میں اللہ کی امانت ہے اس کو پاکیزگی سے رخصت کر دوں. یہ رخصت کرنے کے خیال میں اس کی روح آدھی رخصت ہو گئی اور وہ بوڑھا ہو گیا. تو اے اولاد، اے بیٹو، اے بچیوں، خدا کے لیے ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھو، ماں باپ کی طرف دیکھو. حضور نے فرمایا میں محمد رب کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں کمرے سے مجھے آواز دیتی، میں رب کی نماز چھوڑ جاتا اور ماں کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتا جی میری اماں تو حکم کر کیا کرنا ہے. اور وہ ساری رات مجھ سے خدمت لیتی. میں نماز بعد میں پڑھتا، پہلے اس کی خدمت کرتا. باپ کے لیے آقا نے فرمایا کہ اے مومن مسلمان، تجھے دیکھنا ہو کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے یا ناراض، کبھی کبھی چٹکی بھر کے باپ کو دیکھ لیا کر. تیرے بارے میں اس کے چہرے پہ رضا لکھی ہے یا ناراضگی. چہرے پڑھ لیتا ہے بندہ، کوئی کتاب پڑھی ہو نہ پڑھی ہو، چہرہ پڑھ لیتا ہے. بیٹا باپ کا پڑھ لیتا ہے. چہرہ پڑھ لے اپنے باپ کا، اگر اس کے چہرے پر تیرے لیے رضا لکھی ہے تو پریشان نہ ہو، تیرا رب راضی ہے، راضی ہے، راضی ہے، غم نہ کر. اور اگر باپ راضی اور ماں راضی، سب پیروں کا پیر شیخ عبد القادر جیلانی بھی راضی. ہم تو رسول کو چھوڑ کر خدا تک نہیں پہنچتے، ولی کو چھوڑ کر رسول تک نہیں پہنچتے، اور یہ بھی کہہ دوں ماں باپ کو چھوڑ کر ہم پیر تک بھی نہیں پہنچتے. ہمارے تو پیر وہ ہیں کہ اپنی خدمتیں معاف کر دیتے ہیں کہ جاؤ ماں باپ کو راضی کرو، جاؤ ماں باپ کو راضی کرو، جاؤ. اگر تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہیں تو تمہارا یہی وظیفہ ہے. جاؤ، قیامت کے دن ہم تمہارے ذمہ دار ہیں، تم سے منہ نہ پھیریں گے. بس یہ ضمانت لکھ کر دے دو کہ تمہارے ماں باپ تم سے راضی رہیں گے. ماں باپ کی رضا لے کر قبر میں آ جا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تیری جنت کا ضامن ہے. میدان محشر میں تجھے نہیں بھولے گا. شیخ عبد القادر جیلانی نہیں بھولے گا. بہاؤالدین نقشبند نہیں بھولے گا. کوئی تاجور ولایت کا تجھے نہیں بھولے گا. والدین کا ادب، اساتذہ کا احترام، اولیاء اللہ کا احترام، 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 اور کچھ نہیں ہے. دین میں احترام ہے. دین میں شان پتی نہیں ہے، احترام ہے. دین میں چالاکی نہیں ہے، ادب ہے. خدا کی قسم ایسا دین ہے ہمارا، اگر تم محبت میں دھوکہ بھی کھا جاؤ اللہ اجر دے دیتا ہے. اور اگر تم سیانے بن کر ساری عمر انتظار کرتے رہے، خدا اتنا خوار کرے گا تمہیں. اس لیے کہ شان پتی ابلیس میں ہے. نہیں سمجھے؟ یہ شان پتی ابلیس میں ہے. آدم تو بیچارہ، آدم تو سادے، آدم تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں با ادب، آدم تو فوراً سے کہہ دینے والا یا اللہ میرا قصور ہے. حالانکہ رب کہہ رہا ہے کہ آدم بھول گیا، مگر آدم کہہ رہے ہیں نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی. اور رب اسے کہہ رہا ہے سیانے کو کہ جب میں نے تجھے کہا تھا سجدہ کر، اس نے آگے سیاڑ پتی آگے سے کہنے لگ گیا کہ لے کمال ہو گیا، میں کیسے کر دوں اس کو سجدہ. وہ بحث شروع ہو گئی. مومن چالاک نہیں ہوتا، ہوشیار ہوتا ہے.
مومن عیار نہیں ہوتا، صابر ہوتا ہے. مومن چرب زبان نہیں ہوتا، حق بیان کرنے والا ہوتا ہے. یہ سارے اوصاف مومن کے ہیں جو سرکار نے بیان کیے. تو میرے بھائیوں، سیاںپتی پہ بھروسہ نہ کرو، محبت پر، ادب پر، نسبت پر، اور اولیاء اللہ کی سنگت پر اور والدین کی خدمت پر بھروسہ کرو. انشاءاللہ تعالی ہمارا بیڑا پار ہوگا.